الرحیم السلام علیکم، میرا نام محمد بلال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی صورتحال اس طرح کی ہے کہ پاکستان میں لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے اقتدار چاہیے، یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے حکومت میں رہنا ہے، بلکہ ہر ایک طرف صرف ایک ہی آواز ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن عمران خان صاحب کے پاس اقتدار نہیں آنا چاہیے۔ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت، اس وقت اسٹیبلشمنٹ، اس وقت جو باقی ادارے ہیں، جتنے بھی لوگ عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں، جو کرپٹ لوگ ہیں، جو پاکستان کا بھلا تو بالکل بھی نہیں چاہتے، ایسے لوگ اس وقت اپنا اقتدار بچانے کی بجائے اس چیز کے اوپر محنت کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن ہمارے بعد عمران خان نہ آئے۔ اس کے لیے چاہے ان کو عمران خان صاحب کی جان لینی پڑے، چاہے ان کو نااہل کرنا پڑے، چاہے ان کو جیلوں کے اندر ڈالنا پڑے، چاہے ان کے کارکنان کے اندر دہشت پھیلا کر ان کو ایک سائڈ پہ لگایا جائے، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی طریقہ ہو، بس عمران خان صاحب سائڈ پر ہو جائیں اور کسی بھی طریقے سے وہ دوبارہ اقتدار میں نہ آ سکیں۔ کیونکہ اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی جو الٹی گنتی شروع ہو جانی ہے، کیونکہ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، اور اس بات کو کنفرم کیا ہے آج سعد رفیق نے ایک تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے۔ ان کے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی جو کسی خفیہ پلان کا حصہ ہو سکتی ہے یا کسی بند کمروں کے اندر گفتگو جو کسی نے کی ہو ان کے سامنے، اور آج ان کے منہ سے وہ بات نکل گئی، یہ بھی قدرت کا ایک کمال ہے۔ انہوں نے کہا، خدا را عمران خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں نہ آنے دیں، ورنہ یہ ہمیں بیچ چراہے میں لٹکا کر گما کر اور ہر جگہ پر ہمیں ذلیل رسوا اور انتقامی کارروائی کرے گا، اور یہ ہمیں بالکل ذلیل و خوار کر دے گا۔ پاکستان کے اندر ہماری سیاست بالکل ختم ہو جائے گی۔ خدا را کچھ بھی کریں لیکن عمران خان صاحب کو اقتدار میں نہ آنے دے گی۔ میں آپ سے بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اگر اقتدار میں آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کا الٹیمیٹ شروع ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب نے کافی اپنی تقریروں کے اندر بھی یہ انکشاف کیا ہے۔ کچھ لوگوں کو وہ نام تو نہیں لیتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ لوگ بچ گئے تھے لیکن اس دفعہ آپ لوگوں کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس بات کا جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کن کی بات کر رہے ہیں، اور وہ اس چیز کو بھی سمجھ جاتے ہیں کہ نشانہ کون ہے، عمران خان صاحب کس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ جو جتنے بھی نام عمران خان صاحب نے رکھے ہوئے ہیں، ڈرٹی ہیری یا دوسرے تیسرے، وہ تمام لوگ واقف ہیں کہ وہ کن کو کہہ رہے ہیں اور کن کو عمران خان صاحب مخاطب کر رہے ہیں، اور حکومت میں ایسے کون سے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے نشانے کے اوپر ہیں۔ ایسے تو نہیں رانا ثناء اللہ کہہ رہا کہ عمران خان صاحب یا تو ہم میدان میں رہیں گے یا عمران خان صاحب میدان میں رہیں گے، کیونکہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست ختم ہو چکی ہے۔ اس وقت اگر کوئی چیز ہے تو وہ دشمنی آ چکی ہے کہ یا تو ہم رہیں گے یا عمران خان صاحب رہیں گے۔ جس کے اوپر عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا، انہوں نے کہا میری تو کوشش ہے کہ دونوں رہیں، لیکن اگر رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ ضد ہے کہ یا ہم یا وہ، تو انہوں نے کہا پھر ہم رہیں گے، آپ نہیں رہیں گے۔ تو اس نہج پہ پہنچ چکی ہے اس وقت پاکستان کی سیاست ہے، پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اس عروج پہ اتنی اوپر پہنچ چکی ہے۔ تو اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹایا جائے، تاکہ عمران خان صاحب جب اچھا یہ ایک بات کمپلیٹ ہے، ماشاء اللہ لگ جائے ایکسیپٹیبل ہے، پاکستان کے اندر آئین ٹوٹ جائے ایکسیپٹیبل ہے، پاکستان کے اندر قانون کی کوئی عزت ہی نہ ہو ایکسیپٹیبل ہے، پاکستان کی معاشیت ڈوب جائے ایکسیپٹیبل ہے، پاکستان کے حالات خراب ہو جائیں ایکسیپٹیبل ہے، پاکستان میں اثاثے بک رہے ہیں ایکسیپٹیبل ہے، آٹے کے نام پر پاکستان میں لاشوں کا گر رہی ہیں ایکسیپٹیبل ہے۔ لا تعداد میں آپ کو کاؤنٹنگ کروا سکتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں، لیکن صرف عمران خان صاحب ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ آئے گا تو ان تمام لوگوں کو گردن سے دبوچ لے گا اور بہت سارے لوگوں کو وہ قانون کے کٹہرے میں لے جائیں گے۔ یہ ریسنٹلی لاہور میں ہم نے آپ کو دکھایا بھی تھا جلسہ، وہ شاندار جلسہ تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ضلع علاقے کے اوپر انہوں نے نام لیا کہ ضلع شاہ کا ایک ایسا کیس ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ قانون کے مطابق لوگوں کو سزا دی جائے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا دل تو کرتا ہے کہ ان کا بندوبست کروں لیکن پھر بھی قانون کے مطابق، کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز بنے ہیں وہ تو سارے بوکس کیسز ہیں، ان کا تو نہ سار ہے نہ پاؤں ہے۔ وہ عدالت میں جاتے ہیں، عدالت دیکھتی ہے کہ اس کیس میں کوئی جان ہی نہیں ہے تو ان کو ضمانت مل جاتی ہے، لیکن ان کے اوپر ریئل کیس ہیں، جس طرح شہباز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس تھا، 16 ارب کا کیس تھا، فرد جرم عائد ہونے لگی تو اگلے دن وہ وزیر اعظم بن گئے۔ ان کیس اگر وہ نہ بنتے تو آج وہ جیل میں ہوتے۔
تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ڈسکشن میں ہے، عمران خان صاحب وہ تمام کیسز کھولیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ عمران خان صاحب کو یہ پیغام بھی بھجوا چکے ہیں کہ ہم آپ کے راستے کے اندر روڑے اٹکاتے بالکل بھی نہیں ہیں، ہم بھی آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ساری غلطیاں بھلا دیتے ہیں آپ نے جو ہمارے ساتھ کیا، لیکن آپ کو ہم الیکشن بھی دے دیتے ہیں، لیکن صرف ایک شرط کے اوپر کہ آپ ہمارے پرانے کیسز نہیں کھولیں گے، صرف یہ بات ہے۔ تو جو بھی ہے، لیکن پھر بھی بہت اچھا ہے، پاکستان کے اندر اس وقت ایک چھانٹی ہو رہی ہے کہ کون سے لوگ حق پہ ہیں، کون سے پاکستان کے لیے بہتر ہیں، کیونکہ کافی سارے لوگ اس وقت سائیڈ لائن ہو رہے ہیں اور کافی سارے لوگ صاف نظر آ رہا ہے کہ کون پاکستان کے لیے اچھا ہے، کون پاکستان کے لیے برا ہے۔ تو یہ جو چہروں کے اوپر نقاب چڑھا ہوا تھا نا، تو وہ اترنا شروع ہو گئے ہیں اور کافی سارے لوگ ننگے ہو کر اب گھوم پھر رہے ہیں، چاہے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور پاکستان زندہ باد۔